بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ پاکستان کے سیاسی حالات اور سیاسی مسائل کے حوالے سے ایک اہم پہلو کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ایک ایسا اہم پہلو جو جتنا اہم ہے اتنا ہی اسے نظر انداز کیا گیا ہے، یا اس کے بارے میں بات ہوتی ہی نہیں ہے، اور اگر ہوتی ہے تو بہت کم ہوتی ہے اور انڈائریکٹ ہوتی ہے اور ہلکی پھلکی ہوتی ہے۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال خرابی اور ابتری کے جس مقام تک پہنچ چکی ہے اس پر بات کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ خرابی اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ہر ایک کو نظر آ رہی ہے، بچے کو نظر آ رہی ہے، ہر ایک کو صاف نظر آ رہا ہے کہ ہم کہاں پر پہنچ گئے ہیں، ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اس سیاسی بدحالی کے نتیجے میں جو معاشی اور اقتصادی مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ بھی پاکستان کا ہر شخص بھگت رہا ہے۔ جو جتنا کمزور ہے اقتصادی لحاظ سے وہ اتنا زیادہ بھگت رہا ہے، اتنا زیادہ وہ اس سے متاثر ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ خراب، ابتر اور بدحال سیاسی صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ حالات کو، پاکستانی قوم کو موجودہ صورتحال سے دوچار کرنے میں اور حالات کو یہاں تک لانے میں قصوروار کون ہے؟ قصور کس کا ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ خراب، بدحال اور ابتر سیاسی صورتحال کا قصوروار سیاستدان ہے۔ یہ سیاستدانوں کا قصور ہے کہ پاکستان یہاں تک پہنچا ہے، یہاں پہ کھڑا ہے۔ قصوروار سیاستدان ہے۔ کچھ لوگوں کا تجزیہ یہ ہے، کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے، کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ خراب صورتحال ہے اس میں قصوروار اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کا قصور ہے کہ پاکستان آج سیاسی لحاظ سے اس بری صورتحال سے دوچار ہے۔ مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ پاکستان کو موجودہ خراب صورتحال سے دوچار کرنے میں سیاستدان بھی بھرپور طریقے سے قصوروار ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بھی بھرپور طریقے سے قصوروار ہے۔ اور اگر یہ پوچھا جائے مجھ سے کہ زیادہ قصوروار کون ہے تو میں یہ کہوں گا کہ سیاستدان اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ قصوروار ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سیاستدانوں سے زیادہ قصوروار ہے۔ پاکستان کو موجودہ صورتحال سے دوچار کرنے میں سیاستدانوں کا بھی بہت گندا کردار رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی بہت گندا کردار رہا ہے۔ اس معاملے میں دونوں یکساں طور پر قصوروار ہیں اور دونوں کا منہ یکساں طور پر کالا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک لحاظ سے سیاستدانوں کا قصور زیادہ بنتا ہے، اس لیے کہ اگر کسی ملک کے سیاستدان صحیح معنوں میں سیاستدان ہوں اور وہ سیاست کو بزنس اور دھندا نہ سمجھتے ہوں، سیاست کو خدمت سمجھتے ہوں، سیاست کو ملک کی خدمت سمجھتے ہوں، سیاست کو قوم کی خدمت سمجھتے ہوں، اپنے آپ کو آئین اور قانون کا پابند رکھتے ہوں، تو پھر دوسرے تمام اداروں کو بھی اور تمام معاملات کو بھی وہ آئین اور قانون کی حدود کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جب سیاستدان خود آئین اور قانون کی پابندی نہ کرتا ہو، جب سیاستدان خود سیاست کو بزنس سمجھتا ہو، دھندا سمجھتا ہو اور اس کے لیے ہر قسم کی کرپشن بھی کرتا ہو، تو پھر وہ سارے اداروں کو بھی کرپٹ کرتا ہے، اس لیے کہ پھر ادارے کرپٹ نہ ہو تو پھر ادارے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو زیادہ قصوروار ایک لحاظ سے سیاستدانوں کا ہے، لیکن پاکستان کو یہاں تک پہنچانے میں سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ دونوں یکساں طور پر قصوروار ہیں۔ لیکن ایک تیسرا قصوروار بھی ہے۔ آج ہم اس تیسرے قصوروار کے بارے میں بات کریں گے، تیسرے قصوروار کے بارے میں، اور وہ تیسرے قصوروار ہیں عوام، پاکستان کا عام شہری، پاکستان کا عام ووٹر۔
جس کے ہاتھ میں ووٹ کی طاقت ہے لیکن وہ ووٹ کی طاقت کو صحیح طرح سے استعمال نہیں کر رہا، اس کا رویہ صحیح نہیں ہے، اس کا قصور یہ ہے کہ اس کو جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ اس کردار کو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ کہ سیاسی مسائل کو اور سیاستدانوں کے ساتھ اپنی وابستگیوں کو وہ عقل کے تابع رکھنے کی بجائے جذبات کے تابع رکھتے ہیں۔ جس سیاستدان کو سمجھ لیا کہ یہ میرا لیڈر ہے، اس کو وہ بنا لیتے ہیں دیوتا، اس کو وہ سمجھ لیتے ہیں فرشتہ، اس کو سمجھ لیتے ہیں ولی، کہ یہ تو پرفیکٹ ہے، یہ تو غلطی کر ہی نہیں سکتا ہے، ہم نے اسی کو ووٹ دینا ہے، جب تک یہ زندہ ہے ہم نے اسی کو ووٹ دینا ہے، اور یہ جب نہیں رہے گا تو ہم نے اس کی اولاد کے پیچھے چلنا ہے۔ نسلی اور موروثی یہ ایک سلسلہ اس طرح سے چلتا ہے۔ تو جب آپ سیاستدان کو دیوتا بنا لیں گے، اسے فرشتہ سمجھ لیں گے، اس کو ولی سمجھ لیں گے، تو اس کے اوپر تنقید ہی آپ نہیں کریں گے، آپ اس کی خامیوں کو دیکھیں گے ہی نہیں، آپ اس کا محاسبہ ہی نہیں کریں گے۔ جب آپ اس کی خامیوں کو نہیں دیکھیں گے، اس کا محاسبہ نہیں کریں گے، تو پھر آپ بہتری کہاں سے لے کے آئیں گے؟ بہتری تو آتی ہے خامیوں کو دیکھنے اور خامیوں کو دور کرنے میں، محاسبہ کرنے میں اور محاسبے کے نتیجے میں نظر آنے والی خامیوں کو دور کرنے میں۔ جب آپ کسی کی خامی کو ہی نہیں دیکھیں گے، جب آپ کسی کا محاسبہ ہی نہیں کریں گے، تو بہتری کہاں سے لے کے آئیں گے؟ خرابی کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب آپ کسی ایک سیاستدان کو دیوتا سمجھ لیتے ہیں، اسے فرشتہ سمجھ لیتے ہیں، اسے ولی سمجھ لیتے ہیں، اور آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ بس یہی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کے مخالفین کو پھر آپ شیطان سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ان کی کوئی خوبی آپ کو نظر نہیں آتی، اس کی کوئی خامی نظر نہیں آتی، ہزاروں خامیاں ہونے کے باوجود، اور دوسروں میں ہزاروں خوبیاں ہونے کے باوجود آپ کو کوئی خوبی نظر نہیں آتی، آپ انہیں شیطان سمجھتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، دیوتا کا جو مخالف ہوگا وہ تو شیطان ہی ہوگا، جو ولی کا مخالف ہوگا وہ تو شیطان ہی ہوگا، جو فرشتے کا مخالف ہوگا وہ تو شیطان ہی ہوگا۔ اب آپ نے کہہ دیا کہ یہ سیاستدان، یہ میرا لیڈر، یہ دیوتا ہے، یہ فرشتہ ہے، یہ ولی ہے، اور باقی سارے شیطان ہیں جو اس کے مخالف ہیں، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ اپنے اوپر متبادل کا رستہ بھی بند کر دیا، متبادل کا رستہ بھی بند کر دیا۔ نتیجہ کیا ہے کہ اب نہ احتساب ہے، اگلا الیکشن آتا ہے آپ پھر اسی کو ووٹ دے رہے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ اس نے پچھلے 5 سالوں میں کیا کارکردگی دکھائی ہے۔ آپ نے متبادل اپنے اوپر بند کر دیا اور اسی ایک کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر دیا ہے، کوئی محاسبہ نہیں ہے، کوئی احتساب نہیں ہے، اور کوئی تبدیلی کا بھی پھر امکان نہیں ہے۔ تو اب عوام یہاں پہ کیا کریں؟ عوام کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اس بات کو ایک چھوٹی سی سادہ سی مثال کے ذریعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ ڈرائیور رکھنا چاہتے ہیں، ذاتی گاڑی ہے، گھریلو استعمال کے لیے آپ ایک گھریلو ڈرائیور رکھنا چاہتے ہیں، یا فرض کریں آپ کی ایک پبلک ٹرانسپورٹ کی گاڑی ہے اور آپ کو اس کے لیے ایک ڈرائیور چاہیے۔ آپ اشتہار دیتے ہیں کہ جی اس قابلیت کا ڈرائیور چاہیے، کچھ افراد اشتہار پڑھ کے آ جاتے ہیں، آپ ان کا انٹرویو کرتے ہیں، اور انٹرویو کرنے کے بعد پھر آپ ایک کو مناسب سمجھ کر بطور ڈرائیور کے رکھ لیتے ہیں۔ جب آپ اسے بطور ڈرائیور کے رکھ لیتے ہیں تو آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اس کی کارکردگی پر نظر نہیں رکھتے، اس کی کارکردگی کو مانیٹر نہیں کرتے کہ کیا یہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، کیا اس نے گاڑی کو صحیح مینٹین رکھا ہوا ہے یا نہیں رکھا ہوا۔ اگر وہ صحیح طرح سے کام کر رہا ہے، ایمانداری سے کام کر رہا ہے، اس نے گاڑی کو بھی ایمانداری کے ساتھ صحیح حالت میں رکھا ہوا ہے، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے، یہ اچھا ڈرائیور ہے، صحیح ڈرائیور ہے، کنٹینیو کریں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ یہ کام ٹھیک طرح سے نہیں کر رہا ہے، گاڑی بھی ٹھیک طرح سے اس نے مینٹین نہیں کی ہوئی، ہر روز کہیں نہ کہیں گاڑی مار دیتا ہے، کہیں نہ کہیں گاڑی ٹھوک دیتا ہے، ہر روز گاڑی میں کوئی نہ کوئی خرابی نکلی ہوئی ہوتی ہے، ہر دوسرے دن گاڑی ورکشاپ پہ پہنچی ہوئی ہوتی ہے، کبھی یہ پرزہ خراب ہے، کبھی یہ پرزہ خراب ہے، کبھی یہ پرزہ تبدیل ہو رہا ہے، کبھی یہ پرزہ تبدیل ہو رہا ہے،
اور پیٹرول کی کنزمپشن بھی غیر ضروری طور پر بڑھ گئی ہے. جاتا کہاں ہے پیٹرول؟ جب آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں گے کہ ڈرائیور ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ ڈرائیور کو فارغ کر دیتے ہیں، آپ دوسرا ڈرائیور لے کے آ جاتے ہیں. یہی رویہ آپ کو رکھنا ہوگا سیاستدانوں کے بارے میں. ہمارا ملک ایک گاڑی ہے، یہ پوری قوم اس گاڑی کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، اور اس گاڑی نے ترقی اور فلاح و بہبود کے راستے پر چلنا ہے. ترقی اور فلاح و بہبود اور خوشحالی کی منزلیں طے کرتے 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 اوپر 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 بہتر 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 ہونا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو ڈرائیور ہیں یہ اس گاڑی کو اس منزل کی طرف لے کے جاتے ہیں. جس ڈرائیور کو آپ نے آج موقع دیا ہے، کیا یہ ڈرائیور اس گاڑی کو وہاں پر لے کے جا رہا ہے؟ یا جو ڈرائیور اب تک آپ نے رکھا ہوا ہے، آیا وہ ڈرائیور یہ کام کر سکے؟ آپ موازنہ کر لیں. ہم سے بعد میں جو ممالک آزاد ہوئے ہیں، چائنا ہم سے بعد میں آزاد ہوا ہے، 2 سال بعد آزاد ہوا ہے. ملائیشیا ہم سے 11 سال بعد آزاد ہوا ہے. سنگاپور بھی تقریباً اسی طرح سے ہمارے بہت بعد آزاد ہوا ہے. بنگلہ دیش تو ہم سے بہت ہی زیادہ بعد آزاد ہوا ہے، ہم سے ہی آزاد ہوا ہے، ہم نے ہی ان کو آزاد کیا ہے. یہ سب کہاں پہنچ گئے؟ تائیوان کو دیکھ لیں. یہ ہم سے بعد میں آزاد ہونے والے یہ کہاں پہنچ گئے اور ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ جو حالت پاکستان کی اس دن تھی جس دن پاکستان بنا تھا 14 اگست 1947، پاکستان آج اس سے بھی بہت پیچھے، اقتصادی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے. تو آپ دیکھیں کہ آپ کی یہ جو گاڑی ہے یہ کیوں ٹھیک راستے کے اوپر نہیں چل رہی. آپ کا ڈرائیور، اس کا کام ہے کہ وہ آپ کو 5 گھنٹے میں لاہور سے اسلام آباد پہنچا دے، لیکن اس نے گاڑی نکالی، آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، 5 گھنٹے کیا 10 گھنٹے گزر گئے، 15 گھنٹے گزر گئے، 20 گھنٹے گزر گئے، 50 گھنٹے گزر گئے، 70 گھنٹے گزر گئے، آپ کی گاڑی اسلام آباد نہیں پہنچی ہے. وہ کبھی اس راستے پہ نکل جاتا ہے، کبھی اس راستے پہ نکل جاتا ہے، کبھی فلاں کھڈے میں گرا دیتا ہے، کہیں گاڑی کا ٹائر بسٹ ہو جاتا ہے، کہیں اس کا کوئی اور پرزہ خراب ہو جاتا ہے، کہیں کچھ ہو جاتا ہے، کہیں کچھ ہو جاتا ہے، کہیں کچھ ہو جاتا ہے. آپ آدھے راستے پر بھی نہیں پہنچے 70 گھنٹوں میں اس منزل پر جہاں آپ کو 5 گھنٹوں میں پہنچ جانا چاہیے. تو آپ کیا کریں گے؟ کسی ڈرائیور سے عشق بنائے رکھیں گے کہ نہیں جی کچھ بھی ہو میں نے اسی ڈرائیور کو رکھنا ہے، یا آپ ڈرائیور کو تبدیل کر دیں گے؟ تو پاکستان کے عوام سیاستدانوں کے ساتھ عشق والا رویہ ترک کرتے ہیں. پاکستان کے عوام سیاستدانوں کو لیڈر سمجھنے والا رویہ ترک کر دیں. پاکستان کے عوام سیاستدانوں کو دیوتا، فرشتہ اور ولی اور غلطیوں سے بالا تر سمجھنے والا سلسلہ ترک کر دیں. سارے سیاستدانوں کو پاکستان کا سیاستدان سمجھیں اور اپنے آپشن کھلے رکھیں. یہ سیاستدان ہے، یہ سیاستدان ہے، یہ سیاستدان ہے، یہ بھی پاکستانی ہے، یہ بھی پاکستانی ہے، یہ بھی پاکستانی ہے، لیکن ان میں سے اس وقت میری نظر میں یہ بہتر ہے تو ٹھیک ہے میں ایسے ووٹ دے دیتا ہوں. لیکن اگر یہ ٹھیک پرفارم کرتا ہے تو اگلی دفعہ پھر ووٹ دے دیں. لیکن اگر ٹھیک پرفارم نہیں کرتا تو اگلی دفعہ کسی دوسرے کو موقع دیں، ڈرائیور تبدیل کریں. سیاستدانوں نے بھی جب دیکھ لیا کہ جی عوام تو بے وقوف ہیں، ہم جو مرضیاں کرتے رہیں، انہوں نے ووٹ کی طاقت سے نہ ہمارا محاسبہ کرنا ہے اور نہ ہمیں مسترد کر کے ہمیں سزا دینی ہے، تو وہ بھی پھر اپنی پرفارمنس کو کیوں بہتر بنائیں گے؟ جسے پتہ ہو کہ جی میرا کوئی محاسبہ کرنے والا نہیں ہے، میرا کوئی مواخذہ کرنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی سزا دینے والا نہیں ہے، تو وہ اپنا محاسبہ خود کیوں کرے گا؟ کیوں اپنے آپ کو امپروو کرے گا؟ تو پاکستان کے عوام کو اب یہ رویہ ترک کرنا ہوگا. پاکستان کے عوام سیاستدانوں کو اپنا لیڈر سمجھنے کی بجائے، اپنا قائد سمجھنے کی بجائے انہیں اپنا ڈرائیور سمجھیں، انہیں اپنا نوکر سمجھیں، انہیں اپنا خادم سمجھیں. پرفارم کر رہا ہے تو ٹھیک، پرفارم نہیں کر رہا ہے تو اگلے الیکشن میں اٹھا کے پرے پھینک دیں. تو پاکستان کے عوام نے یہ کام نہیں کیا اور سیاستدانوں کا محاسبہ اور مواخذہ نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر سیاستدانوں نے گندے کھیل کھیلے. سیاستدانوں کے ان گندے کھیل
کا फ़ायदा किसी तरह से एस्टेब्लिशमेंट को भी होता था। एस्टेब्लिशमेंट और सियासतदान दोनों ने फिर मिलकर इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचा दिया, और इसमें सबसे ज़्यादा कसूर हमारे आवाम का है कि हमारे आवाम ने इनका मुहासबा नहीं किया। हमारे आवाम को अपना रवैया तब्दील करना होगा। अपना रवैया तब्दील करेंगे तो हमारे हालात तब्दील हो जाएंगे। अल्लाह ताला का भी यही कानून है, इन्ना अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला किसी कौम की हालत को उस वक़्त तक तब्दील नहीं करता जब तक कि वो ख़ुद अपने आप को तब्दील नहीं करते, अपनी हालत को तब्दील नहीं करते। पाकिस्तान के अवाम अपने इस रवैये को तब्दील नहीं करेंगे तो इनके हालात भी कभी तब्दील नहीं होंगे। हालात तब्दील करने हैं, हालात बेहतर करने हैं तो अपने रवैये को तब्दील करना होगा, अपने रवैये को बेहतर करना होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।